پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر انتظام منعقدہ اس عظیم الشان اجتماع کی میزبانی پر پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج گوجرانوالہ میں آپ کا یہ بکھرا ہوا سمندر جعلی حکمرانوں کی کشتی کو غرقاب کر کے ہی دم لے گا اور جب تک اس ناپائیدار کشتی کو غرقاب نہیں کیا جائے گا یہ موجزن اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اب تھمے گا نہیں۔ میرے دوستو، گوجرانوالہ پہلوانوں کا شہر ہے۔ پہلوان اب اکھاڑے میں اتر چکے ہیں اور آپ کو پچھاڑنا آتا ہے، پچھڑنا نہیں آتا۔ انشاءاللہ العزیز جعلی حکمران اب ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے جس میں دم نہیں رہا ہے اور اب جمہوریت کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ آپ نے جمہوریت کے خوبصورت چہرے کو جس طرح گردآلود کیا ہے، عوام اپنے خون اور پسینے سے جمہوریت کی خوبصورتی کو ایک بار پھر تابناک کرنے کے لیے نکلی ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ تابناکی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور انشاءاللہ ان کا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، جعلی حکمران اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ میں آج کے اس اجتماع کے موقع پر گوجرانوالہ کا شکر گزار ہوں۔ جب پچھلے سال اسی مہینے میں ہم آزادی مارچ لے کر یہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے جس طرح ہمارا استقبال کیا تھا، جس طرح آپ نے ہمیں خوش آمدید کہا تھا، میں بھول نہیں سکتا۔ اور آج جو پہلے دن ہم نے علم بغاوت بلند کیا تھا، اس ناجائز اور غیر آئینی حکومت کے خلاف ہم استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہم نے علم بغاوت کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ ہم نے وہ علم بغاوت آج چلتے چلتے آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی صورت میں پاکستان کی تمام جمہوریت پسند قوتیں ایک پلیٹ فارم پر آج گوجرانوالہ سے تحریک کا آغاز کر رہی ہے۔ اب تحریک چل پڑی ہے۔ اب یہاں کے بعد عوام کا سمندر کراچی میں آئے گا، کوئٹہ میں آئے گا، لاہور میں آئے گا، ملتان میں آئے گا، پشاور میں آئے گا اور انشاءاللہ پھر کہتا ہوں، اگر ہمت آپ کے اندر ہوئی، انشاءاللہ یہ آنے والا دسمبر نہیں دیکھیں گے۔
اب ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، ان کی ہمت جواب دے چکی ہے، اور آج جہاں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہماری اکثریت ہے، جہاں یہ لوگ پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کے دعوے دار ہیں، آج کے دن 15 ممبران اپوزیشن نے جعلی حکمران کو ایوان سے بھگایا ہے۔ ان کی اکثریت اس کے کام نہیں آئی ہے، اس کی اکثریت اس کو سہارا نہیں دے سکی ہے۔ میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں ناظرین، اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی جو کشتی ہے اس کو غرقاب کر رہیں گے۔ موجودہ حکومت نے ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کیا۔ آج بھی اگر پارلیمنٹ کی بات کی جائے تو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے صرف 15 اراکین تھے اور دوسری جانب اکثریت والے مینڈیٹ والے حکمران موجود تھے، لیکن ان 15 کے آگے بھی وہ ناکام رہے، انہوں نے سرنڈر کیا۔ تو ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے، ہم عوام کے مستقبل کی بات کریں گے، عوام کے فلاح و بہبود کی بات کریں گے۔ موجودہ حکومت ناکام رہی، اس کا مینڈیٹ جعلی ہے، کٹ پتلی ہے، نااہل ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے پہلے بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا۔ اگر پس منظر کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو دوپہر سے ہی کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، ٹولیوں کی شکل میں کارواں بنتے گئے اور کارواں قافلے کی صورت اختیار ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ تمام افراد کا جم غفیر گجرانوالہ میں سٹیڈیم کے اندر پہنچا اور پھر یوں جلسے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری لالا موسیٰ سے قافلہ لے کر آئے، مریم نواز لاہور سے قافلہ لے کر روانہ ہوئیں، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی لاہور سے ہی اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے جلسہ گاہ مریم نواز پہنچی، ان کے بعد بلاول بھٹو زرداری پہنچے، پھر مولانا فضل الرحمان پہنچے۔ ان کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے انڈیا بہت خوش ہے۔ میں کہتا ہوں، جب تم نے کشمیر کو انڈیا کے ہاتھوں بیچا، انڈیا نے تو اس دن عید منائی تھی، انڈیا نے تو اس وقت بغلے بجائی جب اس نے کشمیر پر قبضہ کیا، اور تم نے خاموشی سے اس کو قبول کر لیا تھا۔ آل پارٹیز کانفرنس کے وقت انڈیا خوشی نہیں منا سکتا۔ انڈیا نے اس دن خوشی منائی تھی جب پاکستان میں عام انتخابات میں دھاندلی کی گئی تھی۔ انڈیا نے اس وقت خوشی منائی تھی جب ایک جعلی وزیر اعظم پاکستان کے اقتدار پر مسلط کیا گیا تھا۔ انڈیا نے اس وقت خوشی منائی تھی جب پاکستان میں آئین قتل ہو رہا تھا۔ انڈیا نے اس وقت خوشی منائی تھی جب پاکستان میں جمہوریت کا خون ہو رہا تھا۔ انڈیا نے اس وقت خوشی منائی تھی جب تم نے کشمیریوں کے خون کا سودا کیا تھا۔ آج انڈیا میں ماتم بچھ رہا ہے کہ آج پھر پاکستان میں جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کی آئین کی اعلیٰ قدروں کی بات کی جا رہی ہے، آج پاکستان میں کشمیر کی بات کی جا رہی ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کی ہے، آپ جتنے حقوق دیں، گلگت بلتستانی کو ہم پاکستانی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس طرح گلگت بلتستان پر قبضہ کیا اور اس کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا، آپ بتائیں کہ جو کچھ ہندوستان نے
کشمیر کے ساتھ کیا ہے، کیا تم اس کا جواز فراہم نہیں کرو گے؟ کیا ہمارا کیا 1949 کی قراردادیں سلامتی کونسل کی بے معنی نہیں ہو جائیں گی؟ کیا ہمارا موقف اور قومی اور ریاستی موقف تحلیل نہیں ہو جائے گا؟ اور کیا ہم نے 49 کی قراردادوں میں جو کشمیر کا نقشہ وہاں جمع کرایا تھا، کیا اس نقشے میں گلگت بلتستان شامل نہیں تھا؟ اور کیا آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ گلگت بلتستان آزاد جموں و کشمیر کا حصہ ہے، آل جموں و کشمیر کا حصہ قرار دینا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آل جموں و کشمیر کا حصہ قرار دینا آپ کے نقشوں کا، آپ کے نقشے اس کی گواہی دے رہے ہیں جب آپ نے خود جمع کرائے تھے۔ آج آپ خطے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جغرافیائی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ جغرافیائی تبدیلیاں لانا یہ امریکہ کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جغرافیائی تبدیلیاں لانے کے لیے پورے دنیا میں دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگوں کا آغاز کر کے پوری دنیا میں فوجیں اتارنے، اور وہاں کے حکمران اگر وہ امریکہ بہادر کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے تو وہاں قتل عام شروع کر دینا، افغانستان کو تہوبالا کر دینا، عراق کو تہوبالا کر دینا، شام کا بیڑا غرق کر دینا، لیبیا کا قتل عام کر دینا۔ آج سعودی عرب پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ان حالات میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ آپ کس کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے 2 سالوں میں اگر بجٹ پیش کیا ہے تو آپ کا بجٹ IMF نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ نے کوئی قانون سازی کی ہے تو آپ نے FATF کے دباؤ پر قانون سازی کی ہے۔ بین الاقوامی ادارے آپ کی قانون سازی کرا رہے ہیں، بین الاقوامی ادارے آپ کا بجٹ تیار کر رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ میں بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ کسی کے ایجنٹ ہیں، ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ پاکستان کے ایجنڈے۔ ناظرین، PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن کے اکٹھا ہونے سے بھارت خوش ہو رہا ہے۔ بھارت تب خوش ہو رہا تھا جب آپ کو اقتدار پر مسلط کیا گیا۔ بھارت نے تب خوشی کا اظہار کیا جب آپ نے آئین کا قتل کیا۔ بھارت نے تب خوشی کا اظہار کیا جب آپ نے قانون کی پامالی کی، پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا۔ جغرافیائی تبدیلیاں آپ کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر موجودہ حکومت پر سقوط کشمیر کا الزام لگا دیا ہے۔ جنہوں نے بر صغیر کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھیں، پھانسیوں پہ چڑھے تھے، آگ میں کودے تھے، خون کے دریا سے گزرے تھے، پاکستان کو غلام نہیں بننے دیں گے۔ پاکستان کو آزاد ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کے اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے عوام کو بے راہ روی پر ڈالا، گمراہ کیا،
موجودہ حکومت ہم پر مسلط شدہ ہے۔ یہ نااہل اور کرپٹ حکومت ہے جس نے جغرافیائی تبدیلیاں کیں اور دنیا کو جواز پیش کیا۔ سقوط کشمیر بھی اسی حکومت نے کیا ہے۔ عوام کے لیے فلاح و بہبود کے جو منصوبے تھے اسی حکومت نے انہیں بند کیا۔ ہم نے آج تک عوام کے فلاح و بہبود کی بات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا بھی یہی ماخذ تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جمہوریت کی بحالی اور ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے ماضی میں بھی اکٹھے ہوئے، اب بھی اکٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے MRD کا حوالہ دیا، انہوں نے ARD کا حوالہ دیا، انہوں نے میثاق جمہوریت کا حوالہ دیا، اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ PDM میں بھی آج وہی جماعتیں ہیں جو ماضی میں آئین و قانون کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اکٹھی تھیں۔ مریم نواز نے بھی خطاب کرتے ہوئے گجرانوالہ کے شہریوں کو شاباش پیش کی کہ آج کا جلسہ کامیاب رہا۔ آپ نے جلسہ کامیاب کر کے ہمارے بیانیے کی تائید کی ہے۔ آپ نے ثابت کیا ہے کہ یہ نااہل اور کرپٹ حکومت ہے جس نے اپوزیشن کے خلاف صرف مذموم منصوبہ بندی کے تحت مقدمے درج کروائے، اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کی معیشت پر تفصیلی بات کی ہے، تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج آپ اپنی معیشت کی زبوں کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اور جب کسی ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے پھر وہ کرۂ ارض پر اپنی جغرافیائی بقا کی جنگ لڑتا ہے۔ اگر سوویت یونین اپنی معیشت کی تباہی کے نتیجے میں آج کرۂ ارض کے نقشے پر نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ رات کے اس وقت 1:45 ہو چکے ہیں۔ جلسہ عام میں ابھی بھی شرکاء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اس جلسے سے آخری خطاب ہے۔ اس سے پہلے دیگر مرکزی قائدین خطاب کر چکے ہیں۔ اگر مرکزی قائدین کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو مولانا فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز صاحبہ موجود ہیں۔ اختلاف نہیں، ہم نے پاکستان کے اسلامی تشخص کے تحفظ کرنا ہے۔ ہم نے ملک کے اندر ہم آہنگی پیدا کرنی ہے۔ فرقہ وارانہ نفرتیں کہاں سے پیدا کی جاتی ہے، یہ تعصبات کہاں سے جنم لیتی ہیں، سب ہمیں معلوم ہے۔ کہاں سے یہ ساری چیزیں بنتی رہتی ہیں۔ ناظرین، آئین و قانون کی بالادستی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس ملک میں فلاح و بہبود ہماری ترجیح میں شامل ہے۔ ہم عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، فرقہ واریت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں۔ موجودہ حکومت میں فرقہ واریت کو ہوا کیوں دی جا رہی ہے؟ کیوں فرقہ واریت پھر سے پنپ رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں وہ جلسہ گاہ سے کارکنان کی واپسی کے مناظر ہیں۔ بہت سے کارکنان جلسہ گاہ سے واپسی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی کارکنان کی بیشتر تعداد جلسہ گاہ میں موجود ہے۔ دوپہر سے جلسہ گاہ میں آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ، سائرہ افضل تارڑ اور دیگر رہنما موجود ہیں۔ خرم دستگیر بھی یہاں پر موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ موجود ہیں اور دیگر رہنما یہاں پر موجود ہیں، جن میں شاہد خاقان عباسی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے افراد موجود ہیں۔ دیگر جو PDM میں شامل جماعتیں ہیں ان کی بھی مرکزی قائدین کچھ اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں۔ آج ہی اس جلسہ گاہ میں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے 18 اکتوبر کے جلسے کی دعوت دی گئی۔